رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ بخشا ہے۔ ان کی عظمتیں اور رفعتیں اللہ رب العزت نے بلند و بالا کی ہیں۔ اہل بیت سے محبت، ان کا احترام، ان کی عزت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کی نصیحتیں فرمائی کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ اہل بیت میں کئی ایک ہستیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن نے جب اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ قرآن نے تو بالتصریح صرف پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا ہے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہستیوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا اور پھر انہیں خطاب کیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، وَيُطَہِرَكُمْ تَطْہِیرًا، اللہ رب العزت تمہاری تطہیر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس آیہ میں خطاب ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے اور ناانصافی کی بات ہے کہ آج ایک طبقہ صحابہ کے بغض میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بغض میں ایسا حد کو پھلانگ گیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کرتا، جبکہ قرآن نے نص قطعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کے چاچا ہیں، چاچاؤں کے بیٹے ہیں، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ جناب عباس ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حسنین کریمین تو آپ کی اولاد ہیں، ان کو تو آپ نے اپنے بیٹے کہا ہے، آپ نے فرمایا ہما ابنایا وابنا ابنتی، حسنین کریمین میرے بیٹے ہیں اور میری لخت جگر فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے اہل بیت ہونے میں کیا شک ہے؟ پھر آپ نے ایک چادر میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید فاطمہ زہرا کو
حسنین کریمین کو جناب علی کو ایک چادر میں داخل کر کے تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور بعض بدبختوں نے، جاہلوں نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کر دیا کہ صرف یہ اہل بیت ہیں، اور جن کو قرآن نے اہل بیت کہا اور ان کو اہل بیت سے نکالنے کی کوشش کی، تو یہ سب اہل بیت ہیں، سب کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم نے کرنا ہے وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دل کا ٹکڑا بھی کہا ہے، اپنا پھول بھی کہا ہے، اور آپ کو ان سے شدید محبت تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ من احب حسینا فقد احبانی، جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، عداوت رکھی، نفرت کی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی، مجھ سے بغض رکھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَّ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، دونوں نواسوں سے شدید محبت تھی۔ دونوں کے بارے میں آپ نے کتنی احادیث میں ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا آج ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، لم ینزل، جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا تھا، آج آیا ہے، اور اس فرشتے نے وہ مجھے ایک پیغام دینے آیا ہے، مجھے ایک خوشخبری سنانے آیا ہے۔ اس نے مجھے آ کے سلام بلایا، وَيُبَشِّرُنِي، وہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے۔ کیا خوشخبری اس نے دی؟ کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جناب حسن اور جناب حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے اسپیشل آسمان سے فرشتہ نازل ہوا۔ کیا محبت تھی، کیا پیار اور کیا عظمت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے، اپنے ان نواسوں سے۔ ایک دفعہ مسجد میں دونوں ہی اکٹھے داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی لڑکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پھسلنا، ان کا گرنا آپ برداشت نہیں کر سکے۔ محبت کا عالم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اپنے نواسوں کو اس عالم میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ ان کا گرنا برداشت نہ کر سکے، خطبے کو چھوڑ دیا، منبر سے نیچے تشریف لائے اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے۔ صحابہ حیران و ششدر ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو درمیان میں چھوڑ دیا ہے اور مسجد کی دروازے کی طرف لپکتے جا رہے ہیں۔ آپ بڑے، آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو سینے سے لگایا، ان کو بوسہ دیا، اور ایک کو ایک کندھے پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے کندھے پر بٹھایا، اور ان کو منبر پر لے کر آئے۔ لوگ حیران ہیں، آپ لوگوں کی حیرانگی کو سمجھ گئے۔ آپ نے پھر ان کی عظمت و رفعت کو بیان کیا، ان کے مقام کو بیان کیا۔ تو یہ آپ کی محبت تھی،
حسنین کریمین کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام جب اس کا رونا سنتے، رونا تو اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو ڈانٹتے اور کیا فرماتے؟ اس کو رونے نہ دیا کرو، فَإِنَّ بُكَاهُ يُوصِينِي، فاطمہ حسین روتا ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے، حسین جب روتا ہے تو میرا دل زخمی ہوتا ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، یہ محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک دفعہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا حسنین کریمین کے ساتھ بیر سفر کر رہی ہے مدینے سے بیر، تو حسن بھی رو رہا ہے اور حسین بھی رو رہا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی یہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا یہ پیاسے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے پورے لشکر میں کہا پانی ہے، پانی نہ ملا، صحابہ پھیل گئے، مشکیزیں ہاتھوں میں ہیں، پانی تلاش کر رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے کہا مجھے حسن کو مجھے پکڑاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اپنی گود میں بٹھایا، اپنی زبان مبارک جناب حسن کے منہ میں ڈالی اور وہ پیاس کی وجہ سے آپ کی زبان کو چوسنے لگے، خاموش ہو گئے، پیاس بجھ گئی۔ پھر جناب حسین کو پکڑا اور اس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی، وہ چوسنے لگے۔ کیا مقام ہے، کیا رفت ہے، کیا عظمت ہے۔ لیکن علمیہ کی بات ہے کہ سیدنا حسین اتنی محبت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل خراش اور مظلومانہ شہادت کی پیشن گوئی دے دی گئی تھی۔ میرے آقا سیدہ ام سلمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ اس کے گھر میں تشریف فرما تھے اور سیدہ ام سلمہ سے کہہ رکھا تھا کہ کسی کو کمرے میں داخل نہ ہونے دینا، کوئی اندر نہ آئے۔ سیدنا حسین بھاگے ہوئے آئے، سیدہ ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو چھوڑ دیا، چھوڑا اس لیے کہ میرے آقا نے کہا ہوا تھا ان بکاہو یوزیلی، حسین کو رونے کوئی نہ دے، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ام سلمہ نے چھوڑ دیا، کمرے میں داخل ہو گئے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنی، آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، ہچکی بدی ہوئی ہے، داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو چکی ہے۔ میں داخل ہوئی، میں نے کہا آقا کیا ہوا ہے؟ اور تو کوئی آیا نہیں، صرف آپ کے پاس حسین آئے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ھذا جبریل، میرے پاس جبریل آیا ہوا ہے، اور جبریل نے آ کے جب یہ دیکھا میں اپنے حسین کو چوم رہا ہوں، اس کے رخساروں کو چوم رہا ہوں، اس کے ماتھے کو چوم رہا ہوں، تو میری اس محبت اور الفت کو دیکھ کر جبریل نے کہا آقا اتحبہ، کیا آپ کو اپنے اس نواسے سے محبت ہے؟ ہاں جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ان امتک ستقتل، تیری امت تیرے اس نواسے کو شہید کر دے گی، اور وہ کرب و بلا کی زمین ہوگی جس جگہ پہ تیرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، اس کی گردن اتاری جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں
اگر تم چاہو تو میں اس جگہ کی زمین، اس جگہ کی مٹی لا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جبریل نے تھوڑی دیر کے بعد وہاں کی مٹی پیش کر دی، کہا یہ وہ مٹی ہے اس جگہ کی جس جگہ پہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ وہ کرب و بلا کی زمین ہوگی، وہ کرب و بلا کا خطہ ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کرب و بلا کے میدان میں ان کا محاسبہ ہو چکا تھا، جب انہیں خبر ملی کہ تمہارا محاصرہ ہو چکا ہے، آگے بھی اور پیچھے بھی، دائیں اور بائیں لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیشن گوئی اس وقت یاد آ گئی۔ اللہ جب چاہے یاد دلا دیتا ہے، جب چاہے وہ بھلا دیتا ہے، وہی بھلاتا ہے، وہی یاد دلاتا ہے۔ پہلے یاد نہیں تھی، پیشن گوئی اس وقت یاد۔ آپ نے پوچھا جب خبر ملی ہمارا محاصرہ ہو چکا ہے، کہا مجھے بتاؤ یہ زمین کون سی ہے، یہ خطہ کون سا ہے، یہ ٹکڑا زمین کا کون سا ہے، کہیں یہ کرب و بلا تو نہیں ہے؟ کہا گیا ہاں کرب و بلا ہے۔ کہا یہی وہ زمین ہے جس کی پیشن گوئی میرے نانا نے میری شہادت کی دی تھی۔ تو یہ پیشن گوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی، چونکہ جبریل نے آگے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو آپ نے سیدہ ام سلمہ کو وہ مٹی بھی دی کہ اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال لو اور اس کو دیکھتے رہنا، گائے بگائے اس کو چیک کرتے رہنا، جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے اس وقت سمجھ لینا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ سیدہ ام سلمہ اتفاق دیکھو، حالانکہ اس واقعے کے کئی سال بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ام سلمہ روز اس شیشی کو چیک کرتی تھی، بلا ناگہ دیکھتی تھی کہ اس کا رنگ بدلا تو نہیں ہے۔ کوئی دن زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے اس شیشی کو چیک نہ کیا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کرب و بلا کے میدان میں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ شہید کرنے والے کون لوگ ہوں گے اس کے بھی اشارے آپ نے دے دیے تھے، اس کی بھی وضاحت کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر لما جاء نایو حسین ابن علی فی المدینہ تھا، مدینہ منورہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، تو سیدہ ام سلمہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، جس کے گھر میں جبریل نے آ کے آپ کے نواسے کی شہادت کی خبر دی تھی، اس عظیم خاتون نے جب یہ خبر سنی تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس کی زبان پر سب سے پہلا جملہ کیا نکلا تھا؟ لعنت اہل العراق، اہل عراق پر لعنتیں کرنے لگی، او اہل عراق تم پر لعنت ہو، تم ملعون ہو، قاتلتم یا اہل العراق لعنکم اللہ، تم پر اللہ اپنی لعنتیں نازل کرے۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر، شہید کرنے والے کون ہیں؟ کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، لیکن آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک پوری سازش کے تحت حقائق پر پردے ڈال دیے گئے، حقیقتوں کو بدل دیا گیا، اور آج اہل عراق، اہل کوفہ، جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آج ان پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، آج ان کو چھپایا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کن پہ ڈالی گئی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈال دی۔ اسی میں بات سنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈال دی، جناب عمر بن خطاب پہ ڈال دی، ابو بکر صدیق پہ ڈال دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے گالیاں جناب امیر معاویہ کو دی جا رہی ہے، جناب عثمان کو، جناب عمر کو، جناب ابو بکر صدیق کو دی جا رہی ہے۔ کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ کون تھے؟ ایک مورخ نے ڈٹ کے لکھا ہے، لیس فیہم حجازی ولا شامی، ایک بھی ان میں نہ شامی تھا، ایک بھی ان میں نہ مکے اور مدینے کا تھا، کلہم من اہل العراق، سب کے سب اہل کوفہ تھے، سب کے سب اہل عراق تھے۔ آج ان کا تو ذکر نہیں کیا جاتا، ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ کو اور ورگردانی کرو حقائق کی، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، علم کی دنیا میں آؤ۔ آج اور بھی کئی حب صحابہ کے دعوے کرنے والے وہ بھی لکیر کے فقیر بن چکے ہیں، وہ بھی وہی بولی بولتے ہیں، وہی راگ الاپتے ہیں جو ایک رافضی بولتا ہے، ایک دشمن صحابہ بولتا ہے، وہ بھی وہی بات کرتا ہے، وہی جو وہ بیان کرتے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں، بے بنیاد باتیں، سنی سنائی ہوئی باتیں، وہی آج ملا منبر پر بیٹھ کے وہ بھی یہی بیان کرتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی معرفت نہیں، کوئی تحقیق نہیں، سنی سنائی، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ کہتے ہیں صحابہ کے بیٹوں نے، صحابہ کی اولادوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ وہ علم کی دنیا میں آؤ۔ سیدہ ام سلمہ نے کیا کہا؟ اے اہل عراق، قاتلکم اللہ، تمہیں اللہ تباہ کرے، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ آگے بڑھے، صحیح بخاری اٹھائے، صحیح مسلم اٹھائے، عبداللہ بن عمر میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے پاس کوفے سے ایک شخص آیا، منا کے میدان میں درس حدیث بیان کر رہے تھے۔ وہ آگے پوچھتا ہے، من المحدث، یہ حدیث بیان کرنے والا محدث کون ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یہ عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے۔ وہ آ کے پوچھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ کہا کیا مسئلہ پوچھتے ہو؟ کہا بتاؤ کہ حاجی احرام کی حالت میں مکھی مار بیٹھے یا مچھر مار بیٹھے، اس پر کیا فدیہ ہے؟ کیا فدیہ دے؟ کیا فدیہ ادا کرے؟ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہتے لوگوں دیکھو دیکھو یہ عراقی کیا پوچھ رہا ہے، یہ کوفی کیا سوال کر رہا ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے مچھر مار بیٹھے تو کیا فدیہ دے؟ یہ مچھر کا فدیہ پوچھ رہا ہے، اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی گردن کاٹی، لخت جگر کو قربان کیا، شہید کیا۔ آج مچھر کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں جرم کر بیٹھا ہوں کہ ایک مچھر مار بیٹھا ہوں،
ہاتھی نگل جاتے ہیں، حالت دیکھیں کہ وہ صورتحال دیکھیں۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، ہم کہتے ہیں جو تاریخ کی کتابیں کھنگال مارو، کوئی ایک روایت صحیح سند کے ساتھ ایسی بتاؤ، ایک کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یہ کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے والا کوئی بنو امیہ خاندان کا چشم و چراغ تھا، کوئی شامی تھا، کوئی ایک ایسی بات صحیح سند روایت پیش نہیں کر سکتا، صرف کہانیاں، قصے، بنائی ہوئی باتیں، یہ حقائق ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، او عراقیو، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، تمہیں کوئی خوف نہیں آیا، تم نے کوئی فدیہ نہیں پوچھا، ایک مچھر کا پوچھتے ہو، اسی پہ بس نہیں۔ میں نے آج مجمع الزوائد میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ایک خطبہ پڑھا جو انہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تھا۔ جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے اہل بیت کا مقام بیان کیا، اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت کا تذکرہ کیا، اور حسنین کریمین کا مقام بیان کیا، اور کہا او اہل کوفہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی میں بات کر رہا ہوں، حسنین کریمین کا تذکرہ، کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، کیف انتم یا اہل الکوفہ، کیف انتم او اہل کوفہ، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسے ہوگی، اذا نزل فیکم ذریۃ نبیکم، جب تمہارے پاس عراق میں، کوفے میں، عراق کی سرزمین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مکہ اور مدینہ سے ہجرت کر کے جب وہ عراق کی سرزمین میں آئے گی، تم کیا کرو گے، کیا سلوک کرو گے، کیسے پیش آؤ گے، کیا معاملہ کرو گے؟ سوال کرتے ہیں، وہ خاموش ہے، کہا مجھے جواب دو، اللہ کے پیغمبر کی اولاد جب کوفے میں تمہارے پاس آئے پھر تم کیا کرو؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کی قدر کریں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے، ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ جناب علی نے کہا نہیں، تم ان کا تحفظ نہیں کرو گے، بلکہ قسم اٹھائی والذی نفس بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جب تمہارے پاس عراق کوفے میں آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ لَتَخْرُجُنَّ إِلَيْهِمْ، تم ان کے خلاف نکلو گے، لَتَقْتُلُنَّهُمْ، لام تقید لگایا، نون سکیلہ لگایا، لَتَقْتُلُنَّهُمْ، او بدبختو تم خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے پیغمبر کی اولاد کو شہید کرو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ جناب علی کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، غیب نہیں جانتے تھے، یہ مرفوع حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی، کہ صحابی مستقبل کی کوئی خبر اپنی طرف سے دیتا ہے
وہ اللہ کے نبی کی حدیث سمجھی جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی ام سلمہ کے گھر دی تھی، وہی پیشین گوئی آپ نے جناب علی کو بھی بتائی۔ اس لیے جناب علی کہہ رہے ہیں تم خود قتل کرو گے، تم ان کے مقابلے میں نکلو گے۔ بلکہ آگے کیا لفظ ہے؟ غرو، دھوکہ دیں گے، دھوکہ دیں گے۔ دھوکہ دیا انہوں نے، فائن طریق کو آپ دھوکہ دیا انہوں نے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطوط بھیجے، خطوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ آپ واقعہ کربلا کو حقائق کی نظر سے دیکھیں، اس کے پس منظر کو پڑھیں، پورا واقعہ بیان دلیل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اہل کوفہ ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 41 ہجری کو ہوتی ہے۔ جناب عثمان کی شہادت کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ 40 دن ان کا محاصرہ انہوں نے کیے رکھا، کھانا پینا ہر چیز بند کیے رکھی 40 دن۔ 10 محرم کو پانی بند کرنے کی یہ تو ساری داستانیں، یہ تو کہانیاں ساری۔ صبح دم سیدنا حسین کا قافلہ پہنچا تھا اور 1-2 بجے تک سیدنا حسین، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ شہید ہو گیا تھا، قربان ہو گیا تھا، سب کٹ گئے تھے، صرف زین العابدین بچے اور سیدہ زینب بچی، سکینہ، سیدہ سکینہ بنت حسین بچی۔ آپ کی 3 بیٹیاں، عورتیں جو تھی، باقی عورتیں تھیں، جتنے مرد تھے لڑنے والے سب شہید ہو گئے تھے۔ آج کس سے کہانیاں کہ پانی بند رہا، اتنے دن پانی بند رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن ان کا پانی بند محاصرہ، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، ان کو شہید کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ قضیہ ہے، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کو کیوں ان کو ان سے دشمنی ہے، کیوں ان کو کافر کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اختلاف کیا تھا۔ بھائی اختلاف کیا تھا، اختلاف ہو سکتا ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کرنے سے، اختلاف ہونے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، اس سے کافر کیسے بن گیا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں ان کی صلح کروا دو۔ قرآن نے کہا وہ رہتے مومن ہی ہیں، وہ مومن تھے، اختلاف تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب عثمان غنی کا خون آلود کرتا ملک شام میں بھیجا گیا تھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں وہ اپنے خامد کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ جب وہ بے ایمان دیواروں کو پھلانگ کر جناب عثمان کو شہید کر رہے تھے، اس نے ہاتھ آکے کیا، اس کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ اس نے کٹی ہوئی انگلیاں اور جناب عثمان کا خون آلود کرتا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام میں بھیجا، اور وہ سیدہ نائلہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ جناب امیر معاویہ کی بہن تھی، بہن ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے کٹی انگلیاں،
خون آلود کرتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. کہا معاویہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اے معاویہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا دماد، جس کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیاں دی. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا دو بیٹیاں دی. آج کہتے ہیں جناب عثمان بے تان کرتے ہوئے کہ بنو امیہ کا خاندان تو ملعون تھا. اللہ کے نبی نے جناب عثمان کو دو بیٹیوں کا رشتہ دیا تھا. پہلے ایک کا دیا، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری کا دیا. اتفاق دیکھو وہ بھی فوت ہو گئی. میرے آقا نے جناب عثمان کو روتے ہوئے دیکھا. کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی 40 میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا الفت تھی. لیکن آج حقائق کو مسخ کیا گیا، حقائق کو مسخ کیا گیا. کہا معاویہ پیغمبر کے دوہرے داماد کو انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا. اس کی پسلیاں توڑی گئی، اس کی لاش کے اوپر چڑھ کر کودتے رہے. پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کو بقیع قبر کے کنارے پر دفن کیا گیا. میرے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی جو ہے بقیع کا حصہ تھا. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بے دردی کی شہادت، مظلومانہ شہادت کی خبر ملی، جناب امیر معاویہ نے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھائی مار کے روئے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. جناب امیر معاویہ کو پیغام ملا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میری بیعت کرو، میں خلیفہ بن گیا ہوں. میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی، جنہوں نے عمر بن خطاب کی بیعت کی تھی، جنہوں نے عثمان غنی کی بیعت کی تھی. انہی لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. معاویہ تم بھی بیعت کر. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا. کہا علی تمہاری افضلیت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ مسلمہ ہے، اس میں مجھے کوئی اشکال نہیں ہے. تم اس کے اہل ہو، تم ہی خلافت کے حقدار ہو، حکومت تمہارا حق بنتا ہے. لیکن میرا مطالبہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے. جناب امیر معاویہ کو یہ خبر ملی تھی کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار کر رہے تھے، اور صحابہ بھی تھے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب عثمان کا بدلہ لینا چاہتے تھے. انہیں بھی عثمان سے محبت تھی. انہوں نے تو اس کی چوکیداری کے لیے، جناب عثمان کی پہرے داری کے لیے حسنین کریمین کی ڈیوٹی لگائی تھی. اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے حسنین کریمین نے پہرا دیا تھا. یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی نفرت تھی جناب عثمان کے خلاف، لیکن وہ چاہتے تھے کہ حالات کچھ سدھر جائیں، حالات کنٹرول میں آ جائیں، پھر ہم بدلہ لیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ جلدی بدلہ لینا چاہتے تھے. بس یہ ایک اختلاف تھا، ایک اجتہادی اختلاف تھا. ان کا اجتہادی اختلاف تھا. ایمان، اسلام، دین، کلمہ سب ایک تھے، کوئی اور اختلاف نہیں تھا. بلکہ رومیوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا جو ہے پروگرام بنا لیا کہ ان کا اختلاف ہو گیا ہے، مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو گئی ہے، اب مدینے پر حملہ کرنے کا موقع ہے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. انہوں نے اس رومی بادشاہ کو خط لکھا. اور کیا خط لکھا؟ اور رومی کتے، خبردار یہ نہ سمجھنا ہمارا اختلاف ہے، تم مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر حملہ کرنے کی جرات کرو گے
तुम मुझे अपने भाई अली की सामने पहली सभा में पाओगे कि मैं उसकी क़ियादत में पहली सभा में अपने लश्करों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। और उम्मी कुत्ते वो उसी वक्त रोक दिया था। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनका ताल्लुक था। आज 1400 साल के बाद इन्होंने कुफर की दास्तानें घड़ ली कि वो काफिर था, ये था, वो था। ओ उठाओ, अपनी किताबें उठाओ, तुम्हारी अपनी किताबें, अहले तशरीह की किताबों में लिखा हुआ है कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सुनते अपने साथियों से कि हज़रत अमीर मुआविया उसके साथियों को बुरा भला कह रहे, तो उनको डांटते और क्या कहते, ला तकूनु सब्बाबीन, और गालियां मत दो, जनाब अमीर मुआविया को बुरा भला मत कहो। हम उनसे ईमान में ज्यादा नहीं है, वो हमसे ईमान में ज्यादा नहीं है। गलत फहमी की वजह से इख्तलाफ हो गया है। ये इख्तलाफ की वजह थी। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्रोग्राम बना लिया कि सुलह होनी चाहिए। दो बंदों को मुंतखब किया गया, सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, दोनों को मुंतखब किया गया कि ये जो फैसला करेंगे दोनों पार्टियों की बात सुन के उस फैसले पर अमल किया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मान गए, जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मान गए। अब आगे देखे क्या हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो साथी थे, जो शियाने अली थे, उनमें से एक गिरोह ने ये मानने से इनकार कर दिया, कहा ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोका, अब सुलह ना करें, बस लड़ाई करें, अमीर मुआविया का मुकाबला करें, बस उनकी गर्दनें काटे, सुलह नहीं। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने वो एक गिरोह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर से एक गिरोह अलहदा हो गया, उनको खारजी कहा जाता है, वो खारजी थे। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकफीर कर दी, सिर्फ इस अमल की वजह से कि उन्होंने सुलह करने के लिए दो बंदों को जज क्यों बना लिया। कहते हैं काफिर हो गए, नऊज़ बिल्लाह। क्यों काफिर हो गए? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि कुरान कहता है कि हाकिम सिर्फ अल्लाह है। इन्होंने दो बंदों को हाकिम बना लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने समझाने की कोशिश की, मुनाजरे हुए, मुबासा हुई, अब्दुल्ला बिन अब्बास को उनकी बस्ती में भेजा। उनकी अलहदा बस्ती थी, हुरूरिया बस्ती, कूफे में, कूफे के करीब हुरूरिया बस्ती थी। उन खारजियों की जो हजरत अली के गिरोह से अलहदा हुए थे, उनसे मुनाजरा करने के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास गए। उन्होंने मुनाजरा किया, दलाइल से उनकी बोलती बंद की, लेकिन फिर भी वो ना फिरे, डटे रहे। चंद एक लोग थे जिन्होंने रुजू किया था, ये खारजी थे। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अमर बिन आस, ये तीन, इन तीनों को कहते थे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो समझते थे ये तीनों ही फसाद की जड़ है। कहते तीनों को खत्म कर दो। उन्होंने तीन बंदे मुतय्यन किए, तीनों को जहर आलूद खंजर दिए गए। एक तारीख मुतय्यन की गई कि एक ही दिन तीनों पर हमला किया जाए। एक को शाम में भेज दिया गया, एक को मिस्र में भेज दिया गया, एक कूफे में ही रहा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए। एक ही रात में तीनों पर हमला हुआ। सैयदना अमर बिन नास उस रात बीमार थे, वो ना निकल सके और बच गए। सैयदना अमीर मुआविया वो नमाज पढ़ाने के लिए फजर के वक्त मस्जिद में आ रहे थे।
راستے میں حملہ ہوا، گردن کو چھوتا ہوا خنجر گزر گیا، بچ گئے، مرب بٹی ہوئی، صحیح بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، وہ شہید ہو۔ یہاں سے بات چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کنہوں نے شہید کیا؟ اہل کوفہ نے، عراقیوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت دار الخلافہ جو تھا وہ مدینے سے منتقل کر کے اس کو کوفے لے آئے تھے، عراق میں لے آئے تھے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہے جس کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب سیدنا حسن کو کوفہ مجبور کر رہے ہیں، اب تم امیر معاویہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلو، اس سے مقابلہ کرو، اس سے جنگ کرو۔ لیکن سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں، میں امیر معاویہ سے جنگ نہیں کروں گا، میں صلح کروں گا۔ جب انہوں نے صلح کی تو ایک کوفی نے آگے بڑھ کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں اس نے خنجر مارا، اور خنجر مار کے اس نے کیا کہا؟ تو امیر المومنین نہیں ہے، انت مذل المومنین، تو مذل المومنین ہے، تو نے تو مومنوں کو رسوا کر دیا۔ معاویہ سے صلح کی بات کر کے تو نے مسلمانوں کو رسوا کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، جب مرب بٹی کی گئی، صحیح ہوئے، کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ میں نے آج وہ خطبہ پڑھا، روتے ہوئے سیدنا حسن نے خطبہ دیا۔ اس نے کہا، او کوفیو، ہم اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، نانو ضیفانکم، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم تمہارے پاس مہمان بن کے آئے، تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ خطبہ دیا، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ معاویہ آ جاؤ، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا معاویہ نے لکھا، شرطیں کیا ہوں گی؟ کہا، تم امیر، تم حاکم، میں محکوم، تمہیں امام مانوں گا اور میں تمہارا مقتدی بنوں گا۔ کہا، میری کچھ شرطیں ہیں۔ سیدنا حسن نے کچھ شرطیں لکھی، کہا میری کچھ شرطیں ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو شرطیں بھی کہو، ساری شرطیں مجھے قبول ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شرطیں لکھی۔ کیا شرط لکھی؟ پہلی شرط یہ لکھی کہ میرے اور میرے باپ کے شیعوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہم جنگیں لڑتے رہے، مقابلے میں اترے، لیکن کچھ نہیں کہا جائے گا، انتقام نہیں لیا جائے گا۔ کہا قبول ہے۔ کہا دوسری شرط کہ میرے بیت المال میں سے 1,00,000 روپیہ سالانہ مجھے وظیفہ دیا جائے گا، اور کوئی مورخ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیا کسی کافر سے وظیفہ بھی لیا جاتا ہے؟ کہا 1,00,000 روپیہ وظیفہ لیا جائے گا۔ کشی نے لکھا، رجال کشی شیعہ کی معتبر کتاب ہے، بہت بڑی، اس میں لکھا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ حکومت اس طرح کرو گے، کتاب و سنت کے مطابق تمہیں حکومت کرنی ہوگی، بلکہ حکومت اس طرح کرو گے جس طرح حکومت ابو بکر و عمر و عثمان نے کی، جناب علی نے کی، خلفائے راشدین نے کی۔ یہ ساری شرطیں جناب امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کی۔ پھر ان کو بلایا۔ کہاں بلایا؟ کوفے میں بلایا، کوفے کی جامع مسجد میں بلایا اور منبر میں بٹھایا۔ مسجد کون سی ہے؟ کوفے کی۔ کس نے بنائی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔
منبر کون سا ہے؟ جامع مسجد کا جناب علی نے بنایا، مسجد جناب علی کی، منبر جناب علی کا۔ اس منبر پر بیٹھا کون ہے؟ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی بیٹھا ہے، منبر پہ بٹھایا۔ پھر جناب حسن کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، کہا لوگوں امت کے درمیان اختلاف تھا، انتشار تھا، افتراق تھا، آج میں اس اختلاف کو ختم کرنے کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ میں دستبردار ہو رہا ہوں، میں اپنا امام اور پوری امت کا حکمران امیر معاویہ کو نامزد کر رہا ہوں۔ اس خلیفے، اس امام، اس حکمران کے کیا کہنے اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ جس کو خلافت اور حکومت کے لیے آدھی دنیا کی خلافت کے لیے نامزد کیا ہے تو حسنین کریمین نے کیا ہے، تو آج فتوے لگاتا ہے، تو آج ان کو گالیاں دیتا ہے، تو آج ان کو دشنام دیتا ہے، تو آج ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تیرے کہنے سے کون کافر ہوگا؟ تمہارے کہنے سے کسی پر کیا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ کہا میں اس کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اٹھے، آگے بڑھے، دنیا دیکھ رہی ہے، کوفے کی در و دیوار دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا حسن اٹھے، چشم فلک نے دیکھا، آگے بڑھے، منبر کے قریب آئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، وضع یدہو فی ید معاویہ، اور یہ ہاتھ جناب حسن کا ہے، اور کس کے ہاتھ میں؟ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی۔ پھر اپنے بھائی کو کہا قم یا حسین، قم اقدم انت یا حسین، حسین اٹھو، آگے بڑھو، حسین آگے آؤ، تم بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ فَبَایَعْهُ اِنَّهُ امامی، اٹھو، جناب معاویہ میرا بھی امام ہے، تیرا بھی۔ دنیا کا کوئی مورخ اس کے انکار کی جرات تو حقائق کو پرکھو، صرف پروپیگنڈے نہ سنے کرو، سوشل میڈیا پہ رافضیوں کی یہ چلاکیاں نہ سنا کرو۔ کبھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہو نوجوانوں، کبھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہو، کبھی کوئی گجرات کا لٹیرا وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال لیتا ہے۔ یہ امیر معاویہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی رفت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ کبھی کوئی کافر کے ہاتھ پر بھی بیعت کرتا ہے، کافر کو بھی اپنا امام بناتا ہے۔ جناب حسین نے بیعت کی، جناب حسن نے بیعت کی، پھر سارے لوگوں کو کہا، اپنے کمانڈر ان چیف قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا اٹھو، تم بھی بیعت کرو۔ انہوں نے بھی بیعت کی، اختلاف ختم ہو گیا، پوری امت کا ایک امیر، پوری امت کا ایک حکمران، پوری امت کا ایک خلیفہ بن گیا، ایک خلیفہ۔ اور آدھی دنیا کا یہ حکمران تھا، آدھی دنیا کا، آدھی دنیا کا، آدھی دنیا کے مسلمانوں کا ایک حکمران تھا، کافر تھا۔ کوئی کافروں کو بھی حکمران بناتا ہے، کافروں کو بھی کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ کوئی اس کو نہیں دیتا۔ اور کتنے سال حکمران رہا؟ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، کتنے سال؟ 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیرے اکیلے آدھی دنیا کے حکمران رہے، آدھی دنیا کے اکیلے، کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کائنات کے کسی کنارے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، سارے سب کے ایمان ختم ہو گئے تھے۔ کیا سب کے ایمان چلے گئے تھے؟ آج تمہیں سمجھ آ گئی جو
جس نقطے کی 1900 میں نہیں آئی تھی، 20 سال تک یہاں آج تک ہمارے ملک میں کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں جس نے 5 سال مدت پوری کی، صرف 5 سال کوئی پوری نہیں کر سکا۔ اور یہاں آدھی دنیا کا حکمران ہے سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی، اور اس کے محکومین کون تھے؟ کن کا حکمران تھا؟ حسنین کریمین۔ حسنین کریمین ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس کے متعین کردہ گورنروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان سے وظیفہ لیتے رہے۔ کیسی کھلی حقیقت ہے، آج کہانیاں بن گئی۔ 7 سال گزرے، سن 47 کو، یہ سن 41 کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنا، پھر 42 43 44 45 46 47 ہجری کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ کیسے فوت ہوئے؟ انہیں زہر دیا گیا۔ کیوں زہر دیا گیا؟ اس دشمنی میں کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، امیر معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، اس کے مقابلے میں لڑا کیوں نہیں، ان کو زہر دی گئی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، آج بھی آپ کو سیدنا حسین کا نام لیتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو حسین حسن کا نام نہیں سنیں گے۔ آپ کبھی سنا ہے آپ نے کبھی کسی نے کوئی جناب حسن کا دن بھی منایا ہو؟ ان کی بھی تو شہادت ہوئی تھی، انہیں بھی خنجر لگے تھے، ان کی بھی قربانیاں تھی، وہ بھی میرے پیغمبر کا نواسہ تھا، وہ بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار تھا، وہ بھی میرے پیغمبر کا پھول تھا، وہ بھی تو میرے پیغمبر کا جگر گوشہ تھا، وہ بھی تو میرے پیغمبر کی لخت جگر کا بیٹا تھا۔ اس سے دشمنی کیوں ہے؟ اس سے بغاوت کیوں ہے؟ اکیلے حسین کی بات کیوں کرتے ہو؟ حسن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس نے صلح کر لی تھی، اس نے امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا تھا۔ سن 47 میں جناب حسن کی وفات ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ تحرکت الشیعہ بالعراق۔ اہل سنہ کی کتاب، اہل حدیث کی تاریخ کی کتاب نہیں پیش کر رہا۔ اٹھاؤ رجال کشی کو، اٹھاؤ احتجاج تبرسی کو، اٹھاؤ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی۔ جب سیدنا حسن فوت ہوئے، تحرکت الشیعہ بالعراق، عراق کے شیعہ حرکت میں آ گئے۔ کاتبوا الی حسین، انہیں خبر ملی جناب حسن فوت ہو گئے، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کر دیا۔ خط کیا لکھے کہ امیر معاویہ سے بیعت تیرے بھائی نے کی تھی، تم نے تو اس کی بات مان کے کی ہے، تم بیعت توڑ دو۔ فی خل بیعت معاویہ، جناب معاویہ کی بیعت توڑ دو۔ جناب حسین نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا لکھا؟ فامتنع الحسین، حسین نے انکار کر دیا، کہا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان سے کی ہوئی بیعت کو میں حسین نہیں توڑ سکتا، جب تک امیر معاویہ زندہ ہیں اس کی بیعت میں رہوں گا، اس کی بیعت کو اپنے گلے میں ڈالے رکھوں گا، میں کبھی بھی اس کے خلاف خروج نہیں کروں۔ بیعت کو نہیں توڑا۔ پھر وقت گزرا، سن 47 سے آگے، پھر 45 48 آیا، 50 آیا، پھر 55 آیا، پھر 60 آیا۔ سن 60 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، یزید خلیفہ بن گیا، یزید حکمران بن گیا۔ مدینے میں پیغام آیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے گورنر نے بلایا، آؤ حسین یزید خلیفہ بن گیا ہے، حکمران بن گیا ہے، تم اس کی بیعت کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی ہمیں خبر ملی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، اب ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں جی سوچ لو۔ رات کوئی
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کو لیا اور مدینہ چھوڑ دیا، مکہ کا رخ کیا، مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ ادھر کوفے والے ان کو پھر خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، یزید حکمران بن گیا ہے، حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے خط لکھے، حسین بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، تم ایسا کرو ہمارے پاس کوفے میں آ جاؤ، ادھر یزید کی حکومت نہیں ہے، یا ہم سب پورا عراق، پورا کوفہ اے حسین تیرے ہاتھ پر بیعت کر، یہاں یزید کی حکومت نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہاں بعض لوگ پھسل گئے، وہ کہتے ہیں سیدنا حسین نے خروج کیا تھا حکومت کے خلاف۔ نہیں، جناب حسین نے خروج نہیں کیا تھا، وہ باغی نہیں تھے، یہ ناسبی ہیں، ناسبی، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حسین باغی تھا، باغی نہیں تھا۔ اس نے مکہ کیوں چھوڑا، اس نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ وہاں حکومت تھی، وہاں رہتے، انہیں یزید کی حکومت کو ماننا تھا، ان کی مجبوری تھی۔ انہیں پتہ چلا کوفے میں یزید کی حکومت نہیں ہے، خلاص یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ایک حاکم وقت ہے پوری دنیا کے لیے ہی اس کی حکومت ہو۔ کئی ایسے علاقے تھے، سیدنا امیر معاویہ آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی تو آدھی دنیا پر تو نہیں تھی نا۔ حضرت حسین کو یہ پتہ چلا ہے کہ کوفے میں یزید کی حکومت نہیں ہے، میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ لڑنے نہیں گئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، یہ کہانیاں کس سے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہ خط آئے، خطوں کے تھیلے بھر گئے کہ ہمارے پاس آ جائے۔ سیدنا حسین نے فرمایا جانا چاہیے، پہلے حالات کا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل یہ چچا کا بیٹا تھا، حضرت علی کا بڑا بھائی تھا عقیل، اس کا بیٹا تھا مسلم، اسے بھیجا جاؤ کوفے کا جائزہ لو۔ کوفے کے حالات کا جائزہ لیا، کوفیوں نے استقبال کیا، ان کے جذبات میں آکے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، حسین آ جاؤ، یہاں زمین زرخیز ہے، کھیت پک کر تیار ہو چکا ہے، کاٹنے والے کی ضرورت ہے، دیر نہ کرو جلدی آ۔ خط پڑھا، سیدنا حسین اپنے گھر کے افراد 70 کے قریب خاندان اور قبیلے کے افراد کو، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، سب کو لے کر گئے۔ اور لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے جب جاتا ہے تو بچے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور بیویوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کوئی عقل کی بات بھی کر لیا کرو، کوئی علم کی دنیا میں بھی آ جایا کرو۔ لڑنے نہیں گئے تھے، صرف اس لیے تھا کہ وہاں یزید کی حکومت نہیں ہے، کوفے مجھے حکمران بنانا چاہتے، میں کوفے کا، عراق کا میں حکمران بن جاتا ہوں، خلاص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تو تھا نا، حضرت امیر معاویہ ملک شام کے، اردن کے، فلسطین کے وہ حکمران تھے، باقی علاقوں کے حضرت علی امیر حکمران تھے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اس لیے گئے تھے، لیکن ابھی مکے سے نکل رہے تھے۔ 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کا دن ہے، سیدنا حسین کا قافلہ مینا سے روانہ ہو رہا ہے، حاجی احرام باندھ کے مینا کی طرف رواں دوا ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا حسین جا رہا ہے، خاندان سمیت جا رہا ہے۔ کدھر جا رہا ہے؟ کوفے جا رہا ہے، عراق کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ لوگ بھاگے ہوئے آئے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ آئے، حسین نہ جاؤ، کوفے نہ جاؤ۔ کہا چچا وہ مجھے اپنا حکمران بنانا چاہتے، کہا نہیں، دھوکے باز ہے، نہ جاؤ۔
نہ رکے، کہا میرے پاس خط آ چکے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس آئے، یہ بھی چچا تھے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے سیدنا حسین کی اونٹنی کی مہار کو تھاما، کہا حسین میں آپ کو نہیں جانے دوں۔ کہا نہیں چچا پیچھے ہٹ جاؤ، اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب قدم نکل چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بھتیجے اگر مجھے پتا چل جائے، مجھے یہ یقین ہو کہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اور تو رک جائے تو میں لیٹنے کے لیے بھی تیار۔ کہا نہیں بھتیجے، نہیں چچا میں نہیں روک سکتا۔ پلٹ گئے، روتے ہوئے انہوں نے اونٹنی کو مہار کو چھوڑ دیا، اور آخری الفاظ کیا تھے؟ کہا حسین میں تیری داڑھی اور سر کے بال کو خون سے رنگین دیکھ رہا ہوں۔ وہ دھوکے باز لوگ، انہوں نے نہ تیرے باپ سے وفا کی نہ تیرے بھائی سے وفا، تم کیوں جا رہے؟ اور کسی علاقے میں چلے جاؤ، ادھر نہ جاؤ۔ کہا نہیں میں جاؤں۔ قافلہ نکل پڑا، راستے میں پہنچا تو خط مل گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر کیا ہوا؟ مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچا تھا، سارے کوفے والوں نے 32,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے مر مٹنے کی بیعت کی تھی، لیکن چند دن گزرے تھے، عبیداللہ بن زیاد چند سپاہیوں کے ساتھ، چند سینکڑوں نہیں تھے، چند سپاہیوں کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا، گنڈاسا مارا ہوا تھا۔ اہل کوفہ نے سمجھا سیدنا حسین آگئے ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا بیٹا آگیا ہے۔ انہوں نے استقبال کیا، سلام کیا، لیکن جب انہوں نے گورنر ہاؤس میں پہنچ کر گنڈاسا کھولا، منہ سے کپڑا ہٹایا، وہ ظالم عبیداللہ بن زیاد تھا، اس نے دھمکی دی، للکارا کوفیوں کو، او کوفیوں جو اپنے بچوں کو یتیم نہیں کروانا چاہتے، اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کروانا چاہتے، وہ پیچھے ہٹ جائے، دوسرے آگے آ جائیں۔ ایک گھرکی دی، صرف ایک، سب بھاگ گئے تھے، مسلم بن عقیل اکیلا رہ گیا، 32,000 تھے، اکیلا رہ گیا، اکیلا، اور کوفے کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرتا ہے، اور کوئی کوفی مسلم بن عقیل کے لیے اپنے دروازے کی دہلیز کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پانی کا گھونٹ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اکیلا گلیوں میں بھاگتا پھرتا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ بیچا، کوفیوں نے قیمت وصول کی، مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اس کے 2 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچ گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں تھے، خط پڑھا، خط پڑھتے ہوئے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَدْ خَذَلَتْنَا شِيعَتُنَا، ہمیں ہمارے شیعوں نے دھوکہ دیا۔ یہ حضرت حسین کے الفاظ ہے، قَدْ خَذَلَتْنَا شِيعَتُنَا، ہمیں ہمارے شیعوں نے دھوکہ دے دیا۔ 32,000 بیعت کر چکے تھے، چند بندوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھاگ کے مسلم بن عقیل کو انہوں نے خود بیچا۔ پھر کیا کیا؟ حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا پروگرام بنایا، جاؤ، دنیا کا کوئی مورخ اس کا انکار نہیں کر سکتا، آج یہ ملا بھی کہتا ہے کہ وہ دین اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، سیدنا حسین اس اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے، اس کو ڈوبنے سے بچانے گئے تھے، اسلام غروب ہو رہا تھا، وہ اس کو بچانے گئے تھے۔ او اللہ کے بندو، علم کی دنیا میں آؤ، سیدنا حسین لڑنے نہیں جا رہے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا ہم تیرے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں،
ہم اپنے علاقے کا تجھے حکمران بنا لیں گے بس. انہیں یہ پیغام ملا تھا, وہاں کے حالات سازگار ہیں. جب پتہ چلا انہوں نے دھوکہ دے دیے. حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا پروگرام بنایا کہ واپس چلتے ہیں. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں جائیں گے, اپنے بھائیہ کا بدلہ لے کر جائے گا. کہا ٹھیک ہے چلو چلے. اب کوفے کے راستے پر نہیں پڑے, اب دمشق شام کے راستے پہ چل پڑے. کوفے والوں کو پتا چلا حسین تو اپنا راستہ بدل کے شام کی طرف جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو یزید کے پاس چلا جائے, خطوں کی بوریاں پیش کر دے, یزید ہمیں چن چن کے مارے گا, یزید ہمیں چن چن کے مارے گا, ہمارے خط پکڑے جائیں گے. انہیں پتا چلا کہ حسین اپنا راستہ بدل چکے. کرب و بلا میں پہنچے, انہوں نے محاصرہ کر لیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہاں انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو شہید کیا. حالانکہ انہوں نے 3 منصفانہ شرطیں ادھر بھی پیش کی تھی. وہ ہماری کتابیں نہیں, وہ بھی ان کی کتابیں ہیں, معتبر کتابیں ہیں. الارشاد شیخ مفید کی ہے, حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی ہے. 3 شرطیں پیش کی. جب پتہ چلا نا محاصرہ ہو چکا, کہا میری شرط یہ ہے مجھے واپس جانے دو. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر مجھے بارڈر پہ جانے دو, میں کافروں سے جا کے لڑ لیتا ہوں. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا پھر مجھے یزید کے بعد جانے دو, آزاؤ یدی فی یدہی, میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا, میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر دے, مجھے قبول ہے, تم مجھے جانے دو. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو پھر جا سکتے ہو. لڑائی ہوئی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, آپ کے بیٹے شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو دوسری بیویوں سے وہ بھی شہید ہوئے. حسن کے بیٹے شہید ہوئے. اکیلے سیدنا زین العابدین بچے, عورتیں بچی. کوفے میں واپس آئے اور کوفے کی دیواروں گلیوں میں گزر رہے ہیں. کوفے والیاں پیٹ رہی ہیں, رو رہی ہیں, سینہ کوبی ہو رہی ہے, گریبان پھاڑے جا رہے ہیں, رخسار پیٹے جا رہے ہیں, بین ہو رہے ہیں. سیدنا زین العابدین پوچھتے ہیں بہن یہ آوازیں کیا ہیں, یہ کون ہے رونے والے؟ کہا بھیا یہ تیرے باپ پر رو رہے ہیں. کوفے والے کوفے والیاں بھی رو رہی ہیں. تاریخ یعقوبی کے الفاظ ہیں, بہت بڑا مورخ ہے, اس نے لکھا کہ سیدنا زین العابدین نے کہا کوفے والے میرے باپ پر رو رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیں من قاتلہ اذن, میرے بابا کو شہید کس نے کیا؟ یہی رو رہے ہیں, یہی پیٹ رہے ہیں, یہی واویلا کر رہے ہیں اور یہی سینہ کو بھی کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں میرے بابا کا قاتل کون ہے؟ قاتل کون؟ آنکھیں بند کر لی. بہن کہتی ہے بھیا آنکھیں بند کیوں کی؟ کہا مجھے کوفے کے در و دیوار سے بے وفائی کی آوازیں آ رہی ہیں. الکوفی لا جوفی, یہ تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل, شہید کرنے والے. رہی بات یزید کی, کہتے ہیں تم یزید کے حمیتی ہو. نہیں, واللہ باللہ تاللہ ہم یزید کے حامی نہیں, ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ سنو, ہمارا منہج سنو. ہم کہتے ہیں کروڑوں یزید ہو, کروڑوں یزید ہو, سیدنا حسین کے پاؤں کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تم ہمیں یزیدی کہتے ہو, ہم حسینی ہیں, لیکن ہم نا انصافی نہیں کرتے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے والا سنان بن مسلم کوفی تھا. طبرانی میں نے پڑھا حجاج بن یوسف کے سامنے آیا. یہ حجاج بن یوسف جانتے ہو, یہ بنو امیہ کا تھا, بہت بڑا ظالم بھی تھا, بہت بڑا ظالم تھا, لیکن اہل بیت کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے. اس کے سامنے سنان بن مسلم آئے, اس نے کہا او سنان, اور ظالم انسان, حسین کو تو نے شہید کیا تھا.
کیا سیدنا حسین کو تو نے شہید کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا۔ کیسے شہید کیا تھا؟ کہا ایسے میں نے اس کی گردن کاٹی، ایسے میں نے نیزے مارے۔ حجاج بن یوسف جیسا جری اور سخت دل انسان رو پڑا تھا۔ اس نے کہا ظالم، تو سیدنا حسین کے ساتھ جنت میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو نے نواسہ رسول اہل بیت کے چشم و چراغ کو شہید کیا، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بنو امیہ کے خاندان کا چشم و چراغ، جو ظالم بھی تھا، جس نے بڑی ہستیوں کو شہید کیا تھا، لیکن اہل بیت کے بارے میں اس کی ہمدردی دیکھو، اس کی محبت دیکھو۔ ہم کہتے ہیں لوگوں حقیقت کی دنیا میں آؤ، حقائق کو پرکھو۔ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کرتے ہوئے گالی ابو بکر و عثمان و علی کو دیتے ہو، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔